آپ کے بارے میں یہ پرسیپشن ہے کہ آپ کے جو ویوز ہیں اس میں 180 ڈگری شفٹ دیکھا گیا ہے. پہلے آپ پی ٹی آئی پہ کرٹیسائز کرتے تھے, ان کو خان صاحب پہ کرٹیسائز کرتے تھے, ان کے خلاف جو بھی آپ شوز کرتے تھے, اور کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ آپ نون لیگ کے کلوز ہیں اور ان کے فیور میں بات کرتے ہیں. پھر ایک 180 ڈگری شفٹ یہ دیکھا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کے فیور میں بات کرنے لگے, ان کو سپورٹ کرنے لگے, خان صاحب کے فیور میں بات کرنے لگے اور نون لیگ پہ تنقید کرنے لگے. اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ آپ کے ویوز میں شفٹ ہے, میں یہ آپ سے پوچھوں گی کہ کیا یہ آپ کے ویوز میں شفٹ ایک نظر آیا ہے, یا پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اصولوں میں جو ہے وہ ایک شفٹ نظر آیا ہے؟ اچھا دیکھیے, میرا خیال میں نا اس کا بیسک پرابلم یہ ہے کہ جرنلزم کی ڈیفینیشن پاکستان میں پچھلے 10 سال میں چینج کر دی گئی ہے. اینڈ آئی ٹیل یو وائی. یہ جو آپ نے ایک کیٹیگرائز کیا نا کہ جی پی ٹی آئی کے حق میں آیا اور پی ٹی آئی کے خلاف آیا, حق اور خلاف کچھ نہیں ہوتا. آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ اگر آج صبح جب شیشے کے سامنے کھڑی ہوں اور میں آپ سے کہوں کہ ربیہ آپ اپنے 10 منٹ کا ایک انالیسس دیں اپنی پرسنالٹی کے بارے میں, تو آپ اپنے بارے میں کہیں گی کہ میں 10 چیزیں اپنے بارے میں بتاؤں گی اور میں 10 کی 10 میرے اندر بہت اچھی ہیں؟ نہیں ہے نا اس طرح. 5 اچھی ہوں گی, 5 بری ہوں گی. یہ 2 کیمرہ مین آج اس کمرے میں کھڑے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں اگر میں آپ سے انالیسس لوں تو آپ ان کی مجھے شاید 6 اچھائیاں اور 4 برائیاں بتائیں گی, یا یہ 10 کے 10 فرشتے ہیں؟ جو 10 چیزیں میں آپ ان کے بارے میں بتائیں گے, فرشتے تو نہیں ہے نا. جرنلزم جو ہے نا, جو فیئر جرنلزم ہے, وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے بارے میں, مریم نواز, نواز شریف, شہباز شریف, بلاول بھٹو, عمران خان, جنرل باجوہ, جنرل عاصم منیر, آل آف دیز گائز, ان کے بارے میں کلیئر کٹ بتائیے کہ ان کے اچھے کام کون سے اور ان کے برے کام کون سے. ہمارے یہاں پہ جرنلزم کا یہ بن گیا ہے یار یہ تو پی ٹی آئی کا ہے, اور یہ پی ٹی آئی کا تھا, اور یہ پی ٹی آئی کا ہے, اور یہ پی ٹی آئی کا رہے گا. یہ معذرت کے ساتھ یہ جرنلزم نہیں ہے. اور اسی طرح یہ نون لیگ کا تھا, یہ ہے اور رہے گا, یہ جرنلزم نہیں ہے. آپ مجھے آج پوچھیے, آپ نے کہا نا کہ 180 ڈگری, آپ مجھ سے پوچھیے خان صاحب کی برائیاں کیا ہیں, خان صاحب کی غلطیاں کیا ہیں, ابھی کیا ہیں, اینڈ آئی ول نیم یو. لیکن خان صاحب کی اچھائیاں کیا ہیں, خان صاحب کے ساتھ کیا غلط ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اینڈ آئی ول ٹیل یو. مریم نواز کے بارے میں یو آسک می کہ جی واٹ ڈو یو تھنک ان کے اندر آج اچھائی کیا ہے, اینڈ آئی ول ٹیل یو. بٹ آپ مجھ سے پوچھیں کہ برائی کیا ہے, اینڈ آئی ول ٹیل یو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یو آسک سم ون, مطلب وہ میں تو کبھی کبھار لگتا ہوں ان کو اپنے باپ سے اتنا پیار نہیں جتنا ان کو خان صاحب سے پیار ہے, یا شاید ان کو نواز شریف سے پیار ہے. دیٹ از ناٹ جرنلزم. تو خان صاحب پہ کرٹیسائز تب کیا جب وہ حکمرانی کر رہے تھے اور غلطیاں کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب نے غلطیاں کرنا چھوڑ دی. 9 مئی خان صاحب کی بہت بڑی غلطی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جس طریقے سے خان صاحب نے اس پارٹی کو پچھلے 10 سال میں پال پوس کے جس طرح بڑا کیا ہے, ٹھیک ہے وہ آج بہت پاپولر ہوں گے, میرا پاپولیرٹی سے تعلق نہیں ہے, میرا انالیسس سے تعلق ہے. خان صاحب نے بہت غلطیاں کی ہوئی ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں, اور اسی طرح مریم نواز نے بھی ماضی کے اندر بہت غلطیاں کی ہوئی ہیں اور آج بھی کر رہی ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن چند اچھائیاں بھی ہیں, دونوں کے اندر ہیں, عمران خان کے اندر بھی ہیں, مریم نواز. میرا کام آپ کو یہ بتانا ہے کہ میری نظر میں اچھا کیا اور برا کیا ہے. آپ نے کس کو جا کے ووٹ دینا ہے, دیٹس نن آف مائی بزنس. یہاں پہ پرابلم یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ اینکرز, یوٹیوبرز ان کے مارکیٹنگ ایجنٹس بن گئے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے مارکیٹنگ ایجنٹس بن گئے ہیں. وہ آپ کو کنونس کرتے ہیں کہ جناب آپ کو تو پتہ ہی نہیں, نواز شریف سے بڑا ہیرا ہی کوئی نہیں. نواز شریف بس 4تھی دفعہ اگر وزیر اعظم بن جائے نا تو اس ملک کی قسمت بدل جائے گی. یار یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. 8 فروری کو جس نے ووٹ ڈال دیا, جس کو بھی ڈالا, وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, عمران خان ہے, وہ کوئی بھی ہے, یا کوئی بھی اینی ٹام ڈک اور ہیری, ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم یہ کہیں جناب لوگوں نے بڑی غلط چوائس کی ہے. میں کہتا ہوں آج ڈونلڈ ٹرمپ, مطلب میں اور آپ میرے خیال میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کتنا کس قسم کا وہ انسان ہے, یا اس کا ماضی کس قسم کا رہا ہے, یا آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ کیا بھنڈ مارے گا آنے والے سالوں میں. لیکن امریکہ کے لوگوں نے اس کو ووٹ دے دیا نا, بات ختم. دے وانٹ ہم ٹو بی دیئر لیڈر, بات ختم. وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دا ووٹ, سمپل از دیٹ. تو دس از مائی پوائنٹ. سو یو ڈونٹ اگری ٹو دا پرسیپشن کہ آپ کے ویوز میں 180 ڈگری چینج آیا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. میں آپ مجھ سے پوچھیں, میں خان صاحب کے اوپر آج تک جتنی تنقید کی, 1 منٹ, خان صاحب کے اوپر جتنی تنقید کی ہے آج تک, جتنی کی ہے, ایک لفظ, ایک پروگرام, ایک لائن کے اوپر میں آج بھی اسی طرح کھڑا ہوں. کسی چیز کو میں نے کہا نہیں وہ میری غلط فہمی تھی. یہاں پہ ماشاءاللہ میں نے ایسے اینالسٹ دیکھے ہیں جن کو 3-4 سال کے بعد جا کے وہ ہم نے تو بڑی زیادتی کیا, ہم نے تو بڑا غلط کیا تھا. مجھے اپنے کسی جرنلزم کے اوپر, کسی پروگرام پہ, کسی انالیسس پہ کسی قسم کی معافی کی کوئی ضرورت نہیں. میں آج بھی ویسے ہی کھڑا ہوں. ہاں, لیکن اب آپ
جو ہے آپ نے خود کہا کہ وہ اس وقت گورنمنٹ میں تھے تو آپ تنقید کر رہے تھے, آج جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے 9 مئی میں تو گورنمنٹ میں نہیں تھے نا. ہاں تو 9 مئی تو میں تو کہتا ہوں 9 مئی جو ہے وہ اس میں خان صاحب قصوروار ہے. میں تو آج بھی کہتا ہوں, پہلے بھی کہہ رہا تھا. جس نے سائفر جو انہوں نے لہرایا, جب سائفر لہرایا تھا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ رنگ بازی ہے ساری. میں تو آج بھی کہتا ہوں یہ جو خان صاحب نے جب ان کی گورنمنٹ جا رہی تھی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے, تو انہوں نے سارا کچھ امریکہ کے اوپر ڈال دیا. میں کہتا ہوں وہ سارا جھوٹ تھا, سب جھوٹ تھا. اس بیسکلی پھڈا تو اسٹیبلشمنٹ سے تھا. اچھا یہ بھی تو ہوتا ہے نا منصور کہ آپ نے جیسے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ کیا برائیاں ہیں یا کیا اچھائیاں ہیں, میں بتا دوں گا. ایک یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ خود کیا چوز کرتے ہیں بات کرنے کے لیے, اسپیشلی آن سوشل میڈیا. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت اب کیئرفل ہوتے ہیں کہ وہ کس قسم کی بات کریں اور کیا بات کریں, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا کلاؤڈ ہے آن سوشل میڈیا دیٹ گیٹس یو ویوز اینڈ یو نو سبسکرائبرز یا وٹ ایور. تو یہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایک سپورٹ میں یا ویوز میں جو ہے وہ چینج نظر آتا ہے. ڈو یو اگری؟ مائی ویوز اور ادرس ویوز جنرلی میں کہہ رہی ہوں. Generally, yeah, people do follow that rule, definitely. But I think you open up my last 3 videos, ابھی اٹھا کے کھول کے دیکھیں, they're critical of PTI, they're critical of Khan صاحب. وہاں جہاں وہ غلط کریں گے وہ غلط کریں گے. تو میں ایز آئی سیڈ I will not spare him if I say کہ جی ابھی بشرا بی بی کی, جس طرح ہم یہ آج یہ ریکارڈ کر رہے ہیں 19 نومبر کو, کل 18 تاریخ کو بشرا بی بی کی ایک وہ آڈیو آئی جس میں وہ خطاب کر رہی تھی. تو میں نے اس کو جو کرٹیکلی اینالائز کیا, میں نے پورا اسلامک ٹچ دے رہی ہیں آپ اس کے اندر. آپ جو لوگوں کو پمپ کر رہی ہیں پورا اسلامک ٹچ دے رہی ہیں کہ یہ جہاد ہے اور یہ تم نے اسلام کی خاطر نکلنا. بھائی آپ کی ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو میں تو آج بھی کرٹیسائز کرتا ہوں خان صاحب کو, یہ پی ٹی آئی کو اسی طرح. اچھا لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک پوری اکانومی بن چکی ہے کیونکہ آپ ظاہر اتنا یو نو یو آر سو ایکسپیرینسڈ آن یوٹیوب اینڈ ڈیجیٹل, اس لیے میں کہ آپ ایک فیور میں ویڈیو کریں. اٹ ایگزسٹ جو بگ ٹائم, اٹ ایگزسٹ بگ ٹائم. اس کی ریزن کیا ہے؟ آئی ٹیل یو دی ریزن. اس کے ڈیموگرافکس کو ایکچولی کوئی انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتا. اس کے ڈیموگرافکس یہ ہیں کہ میجورٹی آف دا 18 to 35 ایئرز اولڈ, مطلب یہ جو ایج بریکٹ ہے, یہ میجورٹی ویور ہے آپ کے سوشل میڈیا ایپس کا. یوٹیوب, ٹویٹر, فیس بک, یہ میجورٹی یہ ہے. یہ پچھلے 10 سال میں 10-15 سال کے اندر پوری طرح تیار ہوا ہے فار بینگ پرو پی ٹی آئی. ٹھیک ہے, دے لائک ٹو واچ دیٹ کانٹینٹ. وہ سچ ہے, وہ جھوٹ ہے, دے ڈونٹ کیئر. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پرو پی ٹی آئی کانٹینٹ ہونا چاہیے, تعریفیں ہونی چاہیے. بٹ دین دیٹس ناٹ جرنلزم نا, دیٹس ناٹ جرنلزم. اگر آپ مجھ سے اپنے لیڈر کی برائی نہیں سن سکتے تو معذرت کے ساتھ آپ کو اچھائی بھی نہیں سننے کو ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا ان یور اوپینین کس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے, ٹی وی اور ڈیجیٹل ایٹ دا مومنٹ؟ ٹی وی کی کمپیریٹیولی ٹی وی کی. کیونکہ اب ہاں ٹھیک ہے, میں یہ ٹی وی کو ایک جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کھل کے اس طرح بات نہیں ہوتی جتنی ڈیجیٹل پہ ہوتی ہے. لیکن اس میں جب آپ اس اسٹریٹ کے اندر گھس جاتے ہیں نا, ڈیجیٹل کی اسٹریٹ کے اندر, تو پھر وہاں پہ فیک نیوز کی بارشیں بھی ہوتی ہیں. ہاں بالکل, یہ بہت بڑی پرابلم ہے. سو اگر تو فیک نیوز کی فلٹریشن کے حوالے سے بات کرنی ہے تو وہ ٹی وی کی بہتر ہے, وہ اخبار کی اس سے بھی بہتر ہے میری نظر میں. لیکن ادھر یہ ہے کہ کھل کے بولنے کی آزادی ہے. ناؤ یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز. ایڈیٹر آپ ہیں یہاں پہ, یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ آپ نے کس کو سننا اور کس کو نہیں سننا. میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے, کوئی ایسا جرنلسٹ ہے جو پچھلے 5-6-7 سال سے صرف پرو پی ٹی آئی کانٹینٹ بنا رہا ہے, صرف پرو عمران خان کانٹینٹ بنا رہا ہے, وہ جرنلزم نہیں کر رہا, وہ مارکیٹنگ کر رہا ہے. میں اس کو مارکیٹنگ ایک ایجنٹ قرار دے دوں گا, جرنلسٹ نہیں قرار دوں گا. آپ نے فریڈم آف اسپیچ کی بات کی, آپ نے یہ دور بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے خان صاحب کا دور بھی دیکھا. یہ زیادہ خراب ہے. آپ کا کیا اوپینین؟ یہ زیادہ خراب ہے. یہ زیادہ خراب ہے. یہ پی ٹی آئی سے بھی زیادہ خراب, پی ٹی آئی کے دور سے بھی زیادہ خراب ہے. This is what you are experiencing right now. Exactly. And then now does that become a pro PTI thing that I just said? نہیں, that's my analysis. But if you ask me کہ خان صاحب کی جو ہے, جو ایز اے پرائم منسٹر جو ان کے ڈیسیجنس تھے اس ملک کو لے کے, یا جس طرح انہوں نے اپنی ٹیم بنائی, ڈیزاسٹرس. تو گورننس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس وقت بھی ان کی پرفارمنس پہ آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کی جو ہے وہ ڈیزاسٹرس تھی پرفارمنس, اب سے کمپیئر کریں گے تو؟ اچھا, خان صاحب کے حوالے سے نا, یو ہیو ٹو کمپیئر آل دوز 3 years ود ایچ ادر. فرسٹ ایئر واز ڈیزاسٹرس,
Second was comparatively better. Third was much better than the first two. And I also believe in this notion that any prime minister who once gets elected for the second time, uska second tenure pehle se zyada better hota. It's always there. Ye Nawaz Sharif ke saath bhi isi tarah tha. Second was better. Third was even better than the second. I'm assuming, I could be wrong, obviously وہ وقت آئے گا تو پتہ لگے گا کہ شاہد خان صاحب کا اگر کبھی سیکنڈ ٹینیور آیا جو کہ فی الحال تو نظر نہیں آ رہا, اگر آیا تو ہو سکتا ہے کہ پہلے سے بہتر ہو, آئی ڈونٹ نو. لیکن اگر آپ شہباز شریف صاحب کا میرے خیال میں اگر پہلا سال کمپیئر کریں, پہلا سال ود عمران خان پہلا سال, ٹھیک ہے, لیٹس ڈو دیٹ, تو آئی تھنک شہباز شریف از بیٹر ایڈمنسٹریٹر دین خان صاحب, آئی تھنک سو. بٹ اس میں جو ڈرا بیک ہے اس ساری چیز میں کہ اسٹیبلشمنٹ جتنی گورننس کے معاملات میں گھس چکی ہے آج 2024 میں پہلے سال کے اندر, 2018 میں اتنی نہیں تھی. یہ بھی فرق ہے. وہ جو اسپیس کم ہوئی ہے سویلینس کی, وہ اتنی نہیں تھی 2018 میں کم جتنی آج 2024 میں کم ہو چکی ہوئی ہے. لیجٹمیسی 2018 پہ بھی کوشچنس تھے, لیکن لیجٹمیسی جو 2024 کے الیکشنز کی خراب ہوئی ہوئی ہے وہ 2018 کی اتنی نہیں تھی جتنی 2024 کی ہوئی ہوئی.